والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں آج پھر ایک مرتبہ یہاں پر کتاب و سنت کی باتوں کو سننے سمجھنے کے لیے آن لائن پروگرام میں جمع فرمایا ہے، اور اس کے بعد آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا. دینی بھائی اور دوستو، آپ جانتے ہیں یہ ماہ محرم چل رہا ہے جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. 1442 ہجری ماہ محرم، آج سعودی عربیہ میں اس کی 10 تاریخ ہے. آج میں ایک خاص موضوع پر آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا. آج ہماری گفتگو یا ہماری بات ان ہستیوں کے بارے میں ہوگی یا ان لوگوں کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید میں کیا ہے، جن کا ذکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا ہے. آج میں ان ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی. آج میں ان ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے کانوں سے سنا ہے، جنہوں نے ایک ایک بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کیا ہے اور اس بات کو دوسروں تک پہنچایا ہے. اسی طرح سے آج میں ان ہستیوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے. کون سے وہ لوگ ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں؟ ظاہر سی بات ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں کرتا ہے، جن کی تعریف، جن کی ستائش جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ میں کرتے ہیں. میں نے شروع میں جو آیت آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے سورۃ التوبہ کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں انہی لوگوں کا ذکر فرمایا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والے، یعنی انصار اور مہاجرین میں سے جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کیا ہے، جلدی کیا ہے، والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اور وہ لوگ جو اچھے طریقے سے ان کے پیروکار رہے ہیں، یہ دو لوگ جو لوگ اسلام قبول کرنے میں سب سے زیادہ سبقت جنہوں نے کیا ہے اور ان کی جن لوگوں نے پیروی کی ہے وہ کیسے لوگ ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ان سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خوش نصیبوں کے لیے ایک ایسی نہر جاری کر رکھی ہے، جنت جاری بنا رکھا ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ ایسی جنت تیار کیا ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا ابدا، یہ خوش نصیب اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ محترم حضرات و خواتین، میں نے آپ کو یہ بتلایا کہ آج جس کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ میں آج کی اس مجلس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ صحابہ کہتے کس کو ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، یا کون سی یہ خوش نصیب ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا ہے، جن کی ستائش، جن کی تعریف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں کیا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے سامنے وحی نازل ہو رہی تھی، جن کے زمانے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلنے والے مبارک کلمات کو اپنے کانوں سے سنا ہے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ لیکن صحابہ ہیں کون؟ یہ ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، صحابی ہر اس صاحب ایمان شخص کو کہا جاتا ہے، صحابی ہر اس صاحب ایمان شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، جس نے ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسی ایمان کے ساتھ وفات ہوئی ہو۔ یعنی ایمان کی حالت میں اس شخص کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات بھی ہوتی ہے، ایسے شخص کو صحابی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا ہے، قرآن میں ان کا ذکر بار بار آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر بہت سخت ہیں، کافروں کے لیے بہت ہی سخت ہیں یہ لوگ، رحماء بینہم، لیکن آپس میں بہت ہی زیادہ نہایت مہربان ہیں۔ یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے، یہ ان کی صفات میں سے صحابہ کی صفات میں سے کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، یعنی وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جو کافروں پر تو بہت زیادہ سخت ہیں لیکن آپس میں بہت مہربان ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا نقشہ کھینچتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ دیکھیں گے آپ انہیں رکوع اور سجود کرتے ہوئے دیکھیں گے، رکوع کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے۔ یہ کس کے صفات بتلائے جا رہے ہیں؟ یہ صحابہ، یہ قرآن ذکر کر رہا ہے، اور وہ چاہتے کیا ہیں، تلاش کیا کر رہے ہیں ان رکوع سے، ان سجود سے، قیام سے، قعود سے، نماز سے، وہ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ ان کو تلاش کس چیز کی؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔
یہ جو نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، کیا تلاش کرتے ہیں اس سے؟ ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا تلاش ہے ان کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل۔ یہ وہ بندے یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں یہ بات بتلائی جا رہی۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ایک نشانی بھی بتلا دی ہے۔ ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی خصوصی پہچان، ان کی خاص پہچان کیا ہے؟ فی وجوہہم من اثر السجود، آپ دیکھیں گے ان کی خصوصی پہچان کیا ہوگی؟ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے، ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کا ذکر کر رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جس کو ہم اور آپ صحابہ کہتے ہیں، جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا صحابہ کے بارے میں، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، قربان جائیے، قربان جائیے، جن کا ذکر قرآن میں آ رہا ہو، اور یہ صرف ذکر نہیں آ رہا ہے بلکہ ایک سند ہے وہاں پر۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، جب آپ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو خلوص تھا اس نے جان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے بھید کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے خلوص کو دیکھ کر کہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کر رہے ہیں درخت کے نیچے، ان کے دلوں کو جان لیا، وہ راضی ہو گیا۔ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طمانینت و تسکین نازل کر دی۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اطمینان تو نازل ہی فرما دیا، سکون و اطمینان تو نازل ہی فرما دیا، ساتھ ہی ساتھ بدلے میں انہیں قریب کی فتح دے دی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتح یابی نصیب فرما دی۔ محترم حضرات و خواتین، یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صحابہ کہا جاتا ہے، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کیا۔ اور یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ قرآن میں جن کا ذکر آ رہا ہے یہ کیسے لوگ ہیں؟ آپ جانتے ہیں یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں، یہ صحابہ سب سے بہترین، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ آئیے نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کے بارے میں ایک اسٹامپ لگا رہے ہیں، مہر لگا رہے ہیں کہ سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں۔ ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہا ہے کہ یہ سب سے بہترین لوگ۔ کیا حدیث ہے؟ خیر الناس قرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میری صدی کے لوگ سب سے بہتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کون لوگ تھے؟ صحابہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیر الناس قرنی، میری صدی کے لوگ، میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں۔ ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے بہتر لوگ جو ہیں، سب سے اچھے جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہوئے؟ صحابہ ہوئے۔ اور یہی نہیں، اس کی تصدیق حدیث سے بھی ہو جاتی ہے، دوسری حدیثوں میں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی یہ روایت، اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں اس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ صحابہ کی فضیلت ہے۔ صحابہ سب سے اچھے لوگ ہیں انبیاء کے بعد۔ انبیاء کے بعد سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ قربان جائیے، یہ رمضان، یہ ماہ محرم، اس محرم الحرام میں
اس محرم کے مہینے میں کتنے ایسے لوگوں کو آپ پائیں گے جو صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، نعوذ باللہ، بعض صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، بعض صحابیات کو گالی دے رہے ہیں، لعن طعن کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آئیے ہم، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان بھی لاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور آپ کے صحابیوں کو گالی بھی دیتے ہیں، ان صحابیوں کو جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر الناس قرنی، میری صدی کے لوگ سب سے بہتر ہیں، میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر ہیں۔ یعنی کون لوگ؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور یہی نہیں، آگے آپ یہ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ان لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے جو لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دیا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کس کے بارے میں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ لعنت ہو ان پر جو لوگ میرے صحابیوں کو گالی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتا ہے۔ اور اسی طرح سے صحیح بخاری کی روایت، جس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ ہم فضائل جاننا چاہتے ہیں، صحابہ کی فضیلت کو جاننا چاہتے ہیں۔ آئیے دیکھیے صحیح بخاری کی روایت، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ وہ نبی جن کے بارے میں خود قرآن نے اعلان کیا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابیوں کو گالی نہ دو۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی شخص یعنی صحابہ کو نہیں، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ احد پہاڑ جو مدینہ میں ہے، جنہوں نے مدینہ کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر خرچ کرتا ہے مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ أَوْ نَصِيفَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کسی صحابی کے خرچ کردہ ایک مد، اگر کوئی صحابی ایک مد خرچہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یا آدھا مد خرچ کرتا ہے، اور دوسرا شخص احد پہاڑی کے برابر خرچ کرتا ہے، تب بھی اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتا، صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک مد، آپ کہیں گے ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ یاد رکھنا 625 گرام کا ایک مد ہوتا ہے، 625 گرام، صرف فقط 625 گرام۔ اگر کوئی صحابی اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک مد، اور آگے آتا ہے اگر آدھا ہی مد کا خرچ کرتا ہے، اور کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر خرچ کرتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تب بھی وہ شخص میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم میرے صحابی کو گالی نہ دو۔ محترم حضرات و خواتین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کا بہت ہی زیادہ مقام اور مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تو یہاں تک کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلف صالحین کا طریقہ کار کیا رہا ہے صحابہ کے بارے میں، یا ان کے موقف کیا رہے ہیں، اس کو بھی ہمیں اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اسلاف جو تھے صحابہ کے بارے میں کیا سوچتے تھے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ نے سن لی، ہم اپنے اسلاف کی بات کو بھی سن لیں کہ ہمارے اسلاف کس قدر احترام کرتے تھے، محبت کرتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کسی کی محبت میں بھی غلو نہیں کرتے۔ غلو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم غلو اتنا تجاوز کر جائیں کہ کسی صحابی کو ہم اللہ کے برابر کر دیں یا کسی صحابی کو ہم نبی کے برابر کر دیں۔ ہم تجاوز بھی نہیں کرتے، ہم غلو بھی نہیں کرتے، نہ ہی ان میں سے کسی ایک سے براعت کرتے ہیں اور نہ ہی کسی پر تبرہ کرتے ہیں۔ نفرت بھی ہم نہیں کرتے ہیں، کسی صحابی سے ہم نفرت بھی نہیں کرتے ہیں۔ غلو بھی ہم محبت کرتے ہیں، ہم غلو بھی نہیں کرتے، یعنی تجاوز بھی نہیں کرتے کہ ان کے مقام سے ان کو ہم نبی کے مقام میں کر دیں نعوذ باللہ، یا ہم اللہ کے مقام پر کر دیں، اور نہ ہی ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اور ہر اس شخص سے، امام طحاوی کیا فرماتے ہیں، ہر اس شخص سے بغض رکھتے ہیں جو ان صحابہ سے بغض رکھتا ہے اور جو ان کی برائی بیان کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، ہم اس سے محبت نہیں کرتے، اور ہم ہمیشہ ان کا ذکر فقط اچھائی، یعنی صحابہ کا ذکر فقط اچھائی، خیر و بھلائی ہی کے ساتھ کرتے ہیں۔ صحابہ کا ذکر ہم کیسے کرتے ہیں؟ اچھائی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ۔ ان صحابہ سے محبت کرنا دین، ایمان اور احسان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے محبت کرنا کیا ہے؟ دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ اور ان سے بغض رکھنا کفر، ان کو گالی دینا کفر، ان پر لعن طعن کرنا کفر، نفاق اور سرکشی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے، ہمیں اس بات کو پہچاننا چاہیے کہ صحابہ کے لیے ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے، صحابہ کے لیے ہمارے دل میں احترام ہونا چاہیے، ان کا مقام اور مرتبہ ہونا چاہیے۔ اب آج یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، کتنے لوگ کتنے صحابہ کو، کتنے صحابیات پر لعن طعن کر رہے ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہوں گے۔ محترم حضرات و خواتین، صحابہ کرام فخر و اعزاز کے مستحق ہیں الحمدللہ۔ کیوں فخر و اعزاز کے مستحق؟ فخر و اعزاز کے مستحق اس لیے ہیں کہ ان صحابہ کی محبت، صحابہ کرام کی محبت دین، ایمان اور احسان کا مجموعہ۔ جب ہم ان سے محبت کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا احسان، یہ مجموعہ جو ہے اس میں مضبوطی آتی ہے۔ اور اسی طرح سے کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ، یہ محبت ہم کیوں کریں گے؟ محبت اس لیے چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، احترام کرنے کا حکم دیا ہے، ان کا اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ انہوں نے اللہ کے دین کی مدد کی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی، آپ تاریخ پڑھیں گے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے اجمعین نے کس طرح سے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑا ہے، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا ہے، ہجرت کیا ہے، بالکل ننگے ہو گئے ہیں، لیکن دین پر آنچ نہیں آنے دیا۔ محترم حضرات و خواتین، اور اسی طرح سے فخر و اعزاز کے مستحق کیوں ہیں وہ؟ اس لیے بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے میدان جہاد میں مشرکوں کافروں سے جہاد کیا ہے، اور جان، مال اور خون سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیا ہے، جس کے لیے صحابہ کرام فخر و اعزاز کے مستحق ہیں۔ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان سے محبت بھی کریں، ہم ان کا احترام بھی کریں، ہم ان سے محبت کریں، اور ان کا جب نام لیں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ۔ لیکن یہ بات یاد رہے، یہ بات یاد ہے کہ ہمیں غلو نہیں کرنا ہے، ان کے بارے میں تجاوز نہیں کرنا ہے، جو ان کا مقام ہے وہ مقام ہمیں دینا۔ اسی طرح سے
صحابہ کے بارے میں ہمیں ہمیشہ اپنے اچھے نظریات رکھنا، ان سے محبت کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا واجب ہے۔ ہمیں ان کے متعلق غلط نظریہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یاد رکھیے، ان کے متعلق غلط نظریہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ان سے محبت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے، اور ان سے بغض کرنا، ان سے نفرت کرنا، ان پر لعن طعن کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر حرام، یہ ہمارے اور آپ کے اوپر حرام ہے۔ اگر ایسا ہم نے کیا ہے تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سوالوں کا جواب دینا ہوگا، سوالوں کا جواب دینا ہوگا کہ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں کیا عمل کیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحبت رسول سے نوازا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کو ملا ہے، اور نصرت دین کی خاطر آپ کے ساتھ جہاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کو منتخب کیا؟ انہی صحابہ کو منتخب کیا، انہی صحابہ کو چنا ہے۔ وہی صحابہ نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں ساتھ دے رہے تھے، جہاد کر رہے تھے، تیریں آ رہی تھیں، صحابہ کے سینوں کو چھلنی کر رہی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ بچا رہے تھے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کا ہمیں اور آپ کو احترام کرنا چاہیے، نہ کہ ان پر لعن و طعن کرنا چاہیے، ان کو گالی دینا چاہیے، ان کے بارے میں غلط سلط الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہا ہو اور صحابہ کو گالی بھی دے رہا ہو، ایک شخص اپنے آپ کو امت محمدیہ کا فرد بھی گردان رہا ہو اور ابو بکر کو، عائشہ کو گالی بھی دے رہا ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والذین جاؤوا من بعدہم یقولون، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے بعد آئے۔ مال فے کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچ دیا ہے، جو ان کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کینہ کپٹ نہ پیدا کر، ہمارے دل میں برائی نہ پیدا کر، ہمارے دل میں نفرت نہ پیدا کر۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اہل ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو مومنین ہیں۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب یقیناً تو بڑی شفقت والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور یہ بھی آپ جان لیجئے، دنیا میں مشکلات بہت آتی ہیں، دنیا میں پریشانیاں بہت آتی ہیں، لیکن ہر مشکل کا حل، ہر مشکل کا راستہ، اگر مشکل سے نجات چاہتے ہیں، مشکل کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو صرف ایک راستہ ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اتباع۔ صحابہ کی اتباع کو اپنا لیجئے، صحابہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیجئے۔ ساری پریشانیوں کا حل یہیں پر موجود ہے۔ ساری پریشانیاں خود بخود راستہ چھوڑتے چلی جائیں گی اور آپ کا راستہ صاف ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں، ایسے ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ایسے ہیں جن کی باتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے، ایسے ہیں جن کے راستے کو اپنایا جا سکتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن مقدس سورہ بقرہ 143 نمبر آیت اعلان کر رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے، بہترین امت بنایا ہے۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا،
वयकून रसूलु अलैकुम शहीदा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाएं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इनको क्या फरमाया? बेहतरीन उम्मत, सबसे अफजल उम्मत, काबिल एतमाद उम्मत किसको कहा है? ये सबसे पहले इसके मुखातब कौन थे? सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन। ये कुरान उसी वक्त नाजिल हो रहा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हो रही थी, आपके साथ आपके सहाबा थे। वही नाजिल होती, फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को ये बातें पेश करते थे। तो इसके मुखातब सबसे पहले कौन हुए? सहाबा हुए, यानी बेहतरीन उम्मत। सबसे पहले किसको करार दिया गया? सहाबे किराम। नऊज़ बिल्लाह, जिसको आज के इस महीने में लोग गालियां दे रहे हैं, जिन पर लानो तान कर रहे हैं, जिनके बारे में कुरान कह रहा है उम्मतन वसता, जिसको सबसे बेहतरीन उम्मत करार दे रहा है। और यही नहीं, आगे आयत सूरह आल इमरान 110 नंबर आयत इसकी मजीद वजाहत करती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो सबसे बेहतरीन उम्मत जिसको करार दिया है, जब उम्मत सबसे बेहतरीन है तो वही लोग तो सबसे बेहतरीन हुए ना। क्या सूरह आल इमरान में अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है तुम बेहतरीन उम्मत हो। कौन थे उस वक्त? ये जो आज लान तान कर रहे हैं सहाबा पर, नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला इनको यह हिदायत दे दे या इनको नीस्तो नाबूद कर दे। ये लोग वो लोग थे जिन पर सहाबे किराम, अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब, उस्मान गनी, अली बिन अबी तालिब, अशरम मुबशरा, दीगर सहाबा जिनके वो कुरान मुखातब करता, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा की गई है। क्यों बेहतरीन हो? तअमुरूना बिल मारूफ, भलाई का हुक्म देते हो, व तनहौना अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखते हो। मालूम ये हुआ कि ये बेहतरीन उम्मत है कौन से? सहाबे किराम, सहाबा के फजाइल। इतनी ही बात काफ़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जिक्र कुरान में किया और ये कह दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो उनसे राज़ी हो गए। खुलासे कलाम मोहतरम हज़रात व ख़वातीन ये है कि सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन काबिल एहतराम हैं, लान तान के मुस्तहिक नहीं बल्कि काबिल एहतराम हैं। उनकी इज्जत करना हर मुसलमान पर फर्ज। अगर कोई ये कहता है कि मैं मुसलमान हूँ, अगर कोई अपने आप को मुसलमान साबित करना चाहता है तो वो उसको सबसे पहले सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की इज्जत करनी होगी। हर मुसलमान पर उनकी इज्जत करना क्या है? फ़र्ज़ है। उन्होंने सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन ने इस्लाम को ज़िंदा रखने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी, बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। लिहाजा अल्लाह ताला तमाम सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के दर्जात को बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और तमाम मुसलमानों के लिए मैं ये दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन तमाम मुसलमानों को सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन की इज़्ज़त करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और जो लोग उनके ख़िलाफ़ गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, जो लान तान करते हैं, हम उनके लिए यही कह सकते हैं कि इलाहुल आलमीन उनको हिदायत दे, उनको सहाबे किराम को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही रास्ते पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, कहने का मतलब ये है कि आज मैं आपको ये बतला रहा था सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के बारे में। सहाबा कहते ही हैं उनको, जो जिन्होंने
ایمان کی حالت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سمجھنے کی، ان کا احترام کرنے کی، ان کی عزت کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔